رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آپ عہد رمضان دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور ایکسپریس چینل پہ ایک ساتھ۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے اچھے سے اچھے ڈرامے پیش کیے جائیں، اچھے سے اچھے پروگرام پیش کیے جائیں جو کہ آپ تک کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت دکھائے جائیں آپ کو، اور کوئی نہ کوئی اس میں ایسا پیغام ہو جو آپ تک پہنچے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ انٹرٹین ہوتے ہیں ایسے ڈراموں سے جن میں کہ ہم شادی بیاہ دکھاتے ہیں، اور اکثر خواتین جو ہیں وہ بڑا انٹرٹین ہوتی ہیں ایسے ڈراموں سے، کیونکہ ان کو بہت سارے آئیڈیاز ملتے ہیں کہ کپڑے کیا پہننے ہیں، میک اپ کس طرح کرنا ہے، جیولری کیا پہننی ہے۔ اور جب عید سے پہلے اس طرح کے کوئی ڈرامے چینل پہ آ رہے ہوتے ہیں تو تب زیادہ لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں تاکہ ہمیں عید کے کپڑے سلوانے میں ذرا اور خاص طور پہ اگر ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کی بہت زیادہ جو ہوتی ہے وہ پرٹیکولر ہوتی ہیں اپنی چیزوں کے معاملے میں۔ یہ کوشش آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا ڈرامہ بنانے کی، کبھی کبھی یہ کامیاب ہو جاتی ہے، کبھی کبھی یہ ناکام ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایک کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہٹ ہو جاتا ہے اچانک آل آف اے سڈن کہ وہ بڑے بڑے چینلز کی جو ہوتی ہیں وہ ٹی آر پیز کو جو ہے نا وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جی بالکل، ایسا ہی ایک ڈرامہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پہ، جو کہ آتا ہے شام 7:30 بجے یعنی کہ افطار کے کچھ ہی دیر کے بعد، جس کا نام ہے سنو نا سنو نا۔ اس میں کون کس کو کیا سنا رہا ہے یہ آپ آگے چلتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ اس ڈرامے کی کہانی جو ہے وہ گھومتی ہے ایک لڑکی شانزے یعنی کہ نوال کے گرد، جس کی کہ شادی ہونے والی ہے۔ اب یہ شادی کس طرح ہوگی یا اس شادی میں کتنی رکاوٹیں آئیں گی، جو کہ ہمارے اکثر خاندانوں میں ہوتا ہے کہ شادی میں رکاوٹیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی پھپھو کبھی کوئی چچا کہتے ہیں دیگ ادھر نہیں ادھر بنے گی، تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو آج ہمارے اس بہت ہی مزیدار سے ڈرامے کی، جس کو آپ پسند کر رہے ہیں، جس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اس کی کاسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر، اور ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو یہاں پر بلائیں اور ان سے کچھ بات چیت کریں۔ جی تو ہم یہاں دعوت دیں گے حسان کو، ماہی بلوچ، نوال سعید اور یاسر علی خان۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے زنانہ مردانہ الگ الگ ہے کیا، مطلب باتیں کرنے کے لیے؟ رمضان کی مناسبت سے بائفرکیشن کی ہوئی ہے۔ رمضان مبارک۔ ٹھیک ہے، بڑا ایک عجیب سا سائیکل ہوتا ہے شوبز کا، بڑے بڑے چہرے، بڑے بڑے نام اچانک فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور نئے چہرے اور نئی شکلیں جو ہوتی ہیں ٹیک اوور کرنا شروع ہوتی ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ہر جگہ ہے کہ اچانک سٹارز کا جو ہے وہ دور ختم ہوتا ہے اور کوئی بھی ایک چہرہ اچانک پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اینڈ فارچونیٹلی ماشاء اللہ پاکستان میں بھی نئے بڑے اچھے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ آ رہے ہیں، اور ان کا آپ کو ایک دم ٹیلنٹ پتہ چلتا ہے جب وہ کسی سیریل میں اپنا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے ایکٹرز ہیں، اور وہ بعض دفعہ کتنا بڑا ہٹ دے جاتے ہیں۔ کچھ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے نا آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے۔ اور جی یہ ڈرامہ سنو نا آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو کہ ارم آفتاب نے لکھا ہے، اور بڑی مزے کی سچویشنز ہیں اس کے اندر، میں دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ بیچ میں ایک پردہ لگا دیا جائے نا تو کہ مرد اور خواتین کے بیچ میں پردے کا خاص انتظام موجود ہے، جام کی دکان پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ پہلی سچویشن یہ کہ مرد حضرات الگ اور خواتین الگ۔ چلو جی ٹیم میں تو کیسا، مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے بڑی جنگی بنیادوں پہ اور بڑے کوئک سے تیاری کر کے بنایا گیا ہے۔ مشکلات کا سامنا آپ لوگوں نے شوٹ کیے دن رات۔ ہم سحری سے پہلے بھی شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، سحری کر کے گھر جاتے تھوڑی دیر سوتے ہیں، واپس شوٹ پہ جاتے ہیں، واپس شوٹ کرتے ہیں۔ کمانڈو ایکشن ہے کوئی، ہاں ایسے ہی چل رہا ہے کچھ آج کل۔ اور میں نے ایک چھوٹا سا سین، بڑا مزیدار سا سین تھا ان دونوں کا، میں نے دیکھا کہ ان کو تحفے میں کچھ دیا ہے، شرٹ ایک ڈریس دیا ہے، اور ان کو اچھا لگیا اور یہ لے گئی ہیں، اور مجھے وہ دو بہنوں کی لڑائی اکثر اس میں یاد آ گئی کہ کپڑے کسی اور کے ہوتے ہیں پہن کوئی اور لیتے ہیں۔ آپ دونوں آپس سے بہنیں تو نہیں، کیوں، مطلب ایک جگہ سے تیار ہو کے آئے ہیں یا کیا؟ اتفاق نہیں تو یہ بھی اتفاق ہی ہے نا، ہم دونوں تو بہن بھائی نہیں ہیں۔ اچھا یہ ایک ایسا اتفاق ہے کہ انفیکٹ ان لوگوں نے ایک جیسے ڈریس، وہ اتفاقاً تھا، میں بھی یہی پہن کے آ گیا، پھر ہم یاسر کو پریشرائز کر رہے تھے کہ وائی ناٹ وی اسٹک ٹو دس کلر، بڑا کوئی نورانی ماحول ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا یونیفارم ہی بن جائے گا نا، سب ایک جیسے ہی آ جائیں گے۔ جو ہے نا وہ نیشنل ڈریس۔ السلام علیکم، سنونا پروموٹ یاسر بتائیے آپ اپنے کیریکٹر کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح کا کیریکٹر ہے۔ اچھا میں اس ڈرامے میں کیریکٹر پلے کر رہا ہوں سمیر کا، جو امریکہ سے آیا ہوا ہے اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ وہ جب پہلی بار اپنی کزن کو بچپن کے بعد دیکھتا ہے
اور وہ مہندی میں بیٹھنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے جس کی شادی ساحر سے ہو رہی ہوتی ہے، حسان سے. اس کو پیار ہو جاتا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ. وہ کہتا ہے یہ شادی تو میں نہیں ہونے دوں گا، شادی تو میں اسی سے ہی کروں گا. اینڈ نہ بتا دینا بھائی اسپوائلر. نہیں ابھی تک جتنی اور آپ کے کیا حالات ہیں ان چیز؟ اچھا میرا کیریکٹر کچھ ایسا ہے کہ میں ہوں تو شہر میں تو رہتا ہوں، لیکن میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ گاؤں سائڈ سے زمیندار لوگ ہیں. تو اب وہ اس موڈ سے میں نکل نہیں پا رہا ہوں. بالکل ڈیفرنٹ پرسنالٹیز دکھائی ہیں. بہت کلیش ہے میرے اندر ہی، پرسنالٹیز کا کلیش ہے کہ میں اندر سے جٹ ہوں. اسیتے جٹاں جو ہے نا وہ میرا ایک پنچ لائن بھی ہے اس میں. اور پھر آئی ہیو ٹو کیری مائی سیلف ود یو نو ماڈرنائز سوسائٹی ایز ویل. تو بڑا مسفٹ سا ایک جنگ چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر میں جذباتی بھی ہوں تو مجھے مینیپولیٹ بھی بڑی آسانی سے کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کا میرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کیریکٹر. جٹ جذباتی ہے. ماہی کا تو بہت ہی چنچل شوخ ٹائپ کا کیریکٹر ہے. ہیش ٹیگ سنو نا. تو یہی ہے سارا کیریکٹر. ایک پٹاخہ ہوتی ہے نا جو خاندان میں، وہ آپ ہے جو ہے نا گھر کے اندر چلتے پھرتے سیلفی تو کپڑے تو ہیش ٹیگ، اور یہ وہ سوشل میڈیا لور ہے. 20K فالوورز 20K فالوورز بھی ہیں اس کے انسٹاگرام پہ. 20K فالوورز. ہاں 20K فالوورز. اچھا آپ لوگ انسٹاگرام پہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں؟ نہیں یہ کیریکٹر ہے. بات کروں عام زندگی میں. عام زندگی میں کتنا ضروری ہے اب سوشل میڈیا کا ایکٹر کی زندگی میں اب انویژن آپ کے خیال میں؟ I think it's very important. آپ کی سوشل میڈیا اپیرنس جو ہے ہونی چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے جب ہماری بڑی بڑی فلم سٹارز ہوتی تھیں جب وہ کچھ نہیں بتاتی تھیں اپنے بارے میں تو ان کا ایک میجک سا رہتا تھا کہ وہ کہاں کیا کھاتی ہیں، کیا پیتی ہیں، کب اٹھتی ہیں، کب سوتی ہیں، کہاں سوتی ہیں، کہاں سوتی ہیں، مطلب یہ سارا کا سارا. تو یہ اب وہ جو چیز ہے وہ ایک میجک ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ایک آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اویلیبل کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے But that's how the character is, no? That's how the character is. اس کا کیریکٹر یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا ہوا ہے اس کے انسٹاگرام پہ. وہ ہر چیز سحری کے اوپر، ایسا کیریکٹر ہر دوسرے گھر میں ملتا ہے. سحری ہو رہی ہے تو اس کو سحری کے اوپر وہ ساری پکچرز اپلوڈ کری ہے. باہر لوگ ناشتے میں بیٹھے ہیں وہ پکچرز اپلوڈ کرنے میں لگے ہیں. یہ بہت ریلیٹیبل ہے. میں کیونکہ خاندان میں ہم شادی بیاہ پہ بھی جاتی ہیں تو چلتے پھرتے ہر دوسری لڑکی یہی کر رہی ہے. آپ کا کیا اس میں؟ میرا کیریکٹر شانزے کا ہے. وہ ایک بہت ہی فیملی ویلیوز والی. آپ ہیں فساد کی جڑ نا، اس کی شادی ہونی ہے. ڈائریکٹر کون ہے؟ سوری وہی انار ہے کہ میں 100 بیمار ہے. تابش. اچھا تابش بھائی ڈائریکٹر ہیں. تابش بن طارق. And he's a very nice guy. This is the first time. بس صرف ان کے سر پہ بال نہیں ہیں، باقی بس یہاں سے تمہارا اگلا سیریل تابش کے ساتھ ریکارڈ پکڑ گے. تم ہی نے تابش کا ذکر کیا ہے، اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے تو اگلا سیریل تو اس نے اپنی بی اماں کی مرضی سے شادی کی تھی. کوئی لو میرج نہیں تھی. اس کو بس یہ تھا جہاں میری بی اماں میری شادی طے کریں گی وہاں میں کر لوں. وہیں کروں. تو پھر شادی آپ ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں جو کہ ہمارے آج کل کے دور میں بہت کم ہوتی ہیں. بہت کم ہوتے ہیں کہ جہاں کہہ دیا گھر والوں نے وہاں کر لی. اس کے فیملی ویلیوز بہت اسٹرانگ ہے اور بڑا اچھا مزیدار سا ایک پوری فیملیز اس میں دکھائی ہوئی ہیں کہ خاندان والے آ رہے ہیں شادی میں شرکت کے لیے اور سارے جمع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوگا، یہ شادی ہوگی نہیں ہوگی، کیا ڈرامہ کریٹ ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے تو آپ لوگوں کو ڈرامہ دیکھنا پڑے گا ایکسپریس پہ روز شام کو 7:30 پر، یعنی کہ رات ہوتی ہے شام ہوتی ہے 7:30. اس ڈرامے کا OST بڑا اچھا ہے، سہیل حیدر اور جی. اور اس ڈرامے کا جو OST ہے وہ زنیرا کا پہ ذرا کلوز تو کریں کیمرہ جنہوں نے کہ یہ اس ڈرامے کا OST جو ہے وہ گایا ہے. کیمرہ آ گیا اور اسی لیے نا ہر سین کے بیک گراؤنڈ میں زنیرا کی آواز آ رہی ہے. تو زنیرا نے ہر سین کے پیچھے اپنا گانا گاتی ہیں اور اتنا اچھا گاتی ہیں. جی بالکل. ہم آپ کو موقع دیں گے، ہم آپ کو موقع دیں گے ہم آپ کو گانے کا. اچھا کوئی ایسا واقعہ شوٹس کے دوران جو ہوتی ہیں چیزیں مسائل؟ نہیں، ہم لوگ صبح جاتے تھے اور کام شوٹ کر کے ختم کر کے بس کام مسئلوں کو آنے سے پہلے یہ چیزیں بڑی کلیئر رکھیں گے کہ بس پروفیشنل رہیں گے، کام کریں گے اور واپس آ جائیں گے، کوئی واقعہ نہیں ہوں گے. نہیں تو کچھ تو ہوا ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی سیٹ اسموتھ جائے، کوئی شوٹنگ اسموتھ جائے، کوئی لڑائی جھگڑا روز ہوتی ہے. روز ہوتی ہے، ہر کسی کی ہوتی ہے. آپ سب لوگ روزہ نہیں، ہماری آپس میں نہیں ہوتی. ابھی بھی روزہ ہے ہمارا اور روزے میں ہم ریگولر شوٹ کر رہے ہیں. افطار میں تو لڑائی ہوتی ہوگی کہ میں نے آج یہ منگایا تھا یہ کیوں نہیں آیا. روزے سے بالکل پہلے ہوتی ہے اور افطار کے وقت سب اچھا سب نارمل ہو جاتا ہے. سب نارمل ہو جاتا ہے. افطار کی آئی ایم سوری یار
अच्छा, हसान तो घर से कसम खा के आया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ही सोच रहा हूँ कि क्या बोलना मुनासिब रहेगा मेरे साथ। तो बड़े मसले हुए क्या? जट बोलते तो नहीं, जट तो ज्यादा बोलते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं। अच्छा, मैं शायद सेट पे सबसे ज्यादा पंक्चुअल आदमी हूँ, तो आई एम प्रीटी पंक्चुअल हूँ। यानी अगर मुझे एक ऑल टाइम जो दे दिया ना, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो इस वजह से नहीं, मैं ये बताने का मकसद ये था, तो मेरे झगड़े भी नहीं होते ना। मैं अपने आप को पहले सिक्योर कर लेता हूँ, आगे बंदा पहले कपड़े पहन के बैठा हुआ है, अगले बंदे का मूड खराब भी है तो इन पे गुस्सा उतरता है, तो मैं बच जाता हूँ चक्कर में। तो जितने भी वाकयात अगर कोई मिसहैप्स हुए ना, तो उन लोगों के साथ ज्यादा उन्होंने तो अपने आप को। अच्छा नहीं, वाकई इसी तरह बैठते ही है। नहीं, अभी तो सही बैठे हुए। नहीं, सेट पे ही ऐसे ही होते हैं। अच्छा, वैसे ही। अच्छा, आगे की कहानी आप लोगों को पता है क्या है? जी नहीं ना, पता है उनको, पता है, वो मना कर रहे हैं। वो उनको पता है, हम अभी बताएंगे भी नहीं, वैसे तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन आगे मजा आने वाला है। थोड़ी सी तो पता है, थोड़ी सी तो पता है, लेकिन बताना नहीं है ना, वरना फिर लोग इमरान ने पहले ही कह दिया कि स्पॉइलर ना हो जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जुवेरिया, ये अभी भी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग इतना काम कर चुके हैं 15-15, 20-20 साल, लेकिन अभी भी हमारी इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि बाज़ दफ़ा स्क्रिप्ट पूरा नहीं आता। हाँ। और आखिर में आके कुछ तब्दीलियां हो रही होती हैं। अगर आपको पता चले कि आखिर में आप नहीं, पहले पता भी चले कि आप इमरान अब्बास हीरोइन आप नहीं, किसी और को बना दिया गया, कोई नई लड़की। इमरान अब्बास पहले भी ऐसे ही होता था, पीटीवी के ज़माने में भी बजिया और हसीना मुइन वहीं बैठ के चेंज कर रही होती थी कि नहीं, इसको यूं कर देना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बॉलीवुड में भी ऐसा होता है। हम समझते हैं ना कि शायद वहाँ नहीं होता, वहाँ भी बाज़ दफ़ा स्क्रिप्ट पे हमारी जो है ना लाइंस चेंज हो रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह हमारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूँगी। एक दौर आज से 12-13 साल पहले एक ड्रामा आया था जो कि हमारी प्रोडक्शन का था, JJS प्रोडक्शन का, ये ज़िंदगी है, जो कि बहुत पसंद किया गया लोगों में, जिसने ड्रामों का ट्रेंड बदल दिया। और अब दोबारा से वो ऑन एयर हो रहा है। उसके जो डायरेक्टर हैं आतिफ हुसैन, जिन्होंने चंद एपिसोड शुरू की थी, 15 एपिसोड, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वेंटिलेटर पे हैं। तो उन क्या अच्छा, तो उनके लिए हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ हम कर लें। ओके, दिस इज़ अ शॉक। क्योंकि जब हम लोग सब एक साथ काम करते हैं तो हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे ये लोग बैठे हुए हैं, ये एक फैमिली है। जब ये फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा सारा, मतलब अपने घर वालों से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ जो है वो वक्त गुजारते हैं। जैसे हम आप लोग हैं, सुबह आते होंगे, रात तक हम आप लोग एक साथ वक्त गुजारते होंगे। हम अपनी फैमिली से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे की परेशानियाँ, टेंशनें हम लोगों को पता होती हैं, और इसी तरह हम फैमिली बन के दूसरा काम करते हैं। बिल्कुल। आई एम ब्रेकिंग अ वेरी सैड न्यूज़। आई होप इट्स नॉट राइट, और ही इज नो मोर। ओह अच्छा, तो जी अब हम फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ लेते हैं। अभी अभी खबर मिली कि आतिफ हुसैन का इंतकाल हो गया है, और मैंने भी उसके साथ बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम किया। मेरी अभी भी ये ख्वाहिश है कि मैं जाऊं और शायद ये खबर गलत निकले। दुआ है कि खबर गलत हो, लेकिन ये खबर सुनने को मिली है कि आतिफ हम में नहीं रहे। हम जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, जब एक्टर्स, डायरेक्टर्स, इवन स्पॉट बॉय से लेके हर कोई, वी बिकम अ फैमिली। और बड़ा पुराना साथ था। जब मैं बिल्कुल शुरू में आया तो उस वक्त आतिफ को मैं तब से जानता हूँ जब मैंने ड्रामा शुरू भी नहीं किया था, एंड यूज्ड टू कम टू माय प्लेस इन इस्लामाबाद। हम दोनों की दोस्ती आतिफ नहीं कराई थी। और आज बहुत अजीब लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत ही प्यारा इंसान था, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया उसने। और ये बात किसी के जाने के बाद तो कहते ही हैं, लेकिन वाकई उसकी ज़िंदगी में भी मैं कहता था कि बड़ा ही प्यारा इंसान। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और आप सबसे जो यहाँ देख रहे हैं उनसे इल्तिजा है, उनसे दरख्वास्त है कि आतिफ हुसैन, जो हमारे सैयद आतिफ हुसैन उसका नाम था, उसका नाम लेके उसको अपनी दुआओं में याद रखें, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। 3 दफ़ा दुरूद पाक, सूरह अलहम्द, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ के उसकी रूह के लिए, उसकी साले सवाब के लिए दुआ कीजिए। हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। लेट मी जस्ट कंपोज माई सेल्फ अगैन एंड कम बैक। देखते रहिए रमज़ान।
नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात शुरू की थी कि हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी आतिफ हुसैन जो कि अलील थे, हम चाह रहे थे कि हम उनकी सेहत की दुआ करवाएं, लेकिन उसी वक्त हमें ये पता चला कि वो उनका इंतकाल हो गया है। और आतिफ हुसैन के साथ मैंने बहुत काम किया है। खाला कुलसुम का कुंबा, डायरेक्टर आतिफ हुसैन, ऊपर गोरी का मकान, डायरेक्टर आतिफ हुसैन, रोमांस ऑफ भाटी गेट, डायरेक्टर आतिफ हुसैन, ज़रा ठहर जाओ, डायरेक्टर आतिफ हुसैन। उसके बाद फिर जब अपने काम प्रोडक्शन का शुरू किया तो आतिफ हुसैन हमारे साथ थे। ये ज़िंदगी जो आप लोग बहुत शौक़ से देखते हैं वो आप तक पहुंचाया आतिफ हुसैन ने। और आज हमें पता चला है, कुछ दिन पहले की बात है, आतिफ का फ़ोन आया तो मुझे कहने का कि मैं अपने बेटे की मंगनी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वो तो अभी बहुत छोटा है, इतनी जल्दी 10-11 साल में कौन कहता है कि जवेरिया मुझे मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा जी पाऊँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी छोटा है मैं उसकी खुशी देख लूँ, उसकी मंगनी ही कर दूँ, थोड़ी सी खुशी तो देख लूँ। पता नहीं उसको कैसे क्यों लगता था ऐसा। मैं कहती थी आतिफ तूने तो हमें मार के मरना है, तू अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और अभी मुझे पता, रात को मैंने फेसबुक पे ख़बर पढ़ी और अभी हम चाह रहे थे कि हम उसकी सेहत की दुआ करें तो हमें पता चला कि उसका इंतकाल हो गया है। और बड़ी बाबरकत महीने में अल्लाह पाक ने उससे अपने पास बुलाया है। कौन सी ऐसी नेकियां थी कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आतिफ को मिला। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम लोग पता नहीं किस गुरूर, किस तकब्बुर, किस चीज़ पे नाज करते रहते हैं। ज़िंदगी इतनी बेवक़्त और इतनी ज़्यादा टेम्परेरी और आर्जी चीज़ है कि हमें अगले लम्हे का नहीं पता होता। मट्टी में मिल जाता है हर इंसान, मट्टी से बना है और मट्टी का हिस्सा बन जाता है। और हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं, हम प्लानिंग्स करते रहते हैं कि आगे क्या करेंगे, पैसा कैसे जमा करेंगे। हम ये सोचते रहते हैं कि अच्छा चलो कोई नाराज़ है तो कभी उसको मना लेंगे, कभी मिल लेंगे अपने प्यारों से। कोई रूठा है तो उसको ठीक है रूठे रहने दो, हमारी आना ज़्यादा बड़ी है, हम क्यों सॉरी करने जाएं, क्यों माफ़ी मांगने जाएं। और आपको अगले लम्हे का नहीं पता होता, फिर सारी हसरतें और सारी ख्वाहिशें और सारे ख्वाब भी हमारे साथ ही चले जाते हैं। हमारे सारे बड़े बड़े प्लान्स हमारे साथ चले जाते हैं। हर जब भी कोई हमारे पास प्यारा हमारी ज़िंदगी से जाता है, इस दुनिया से जाता है, तो ये एक रिवाइवल सा होता है सोच का, और अगले दिन हम अगले ही लम्हे फिर कामों में लग जाते हैं। इस मोमेंट को मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आप एक दफ़ा सोचिए कि कल कौन हमारे साथ होगा, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। अभी जिसकी सेहत के लिए हम दुआ मांग रहे थे, हम जब ने शुरू कर दी थी कि उसकी सेहत के लिए दुआ करें, एकदम कान में मुझे पता चला कि वो नहीं है। तो अपने प्यारों को मना लीजिए, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कल कौन है कौन नहीं है। कुछ पता नहीं होता कि हमारे माँ बाप का साया अल्लाह उनको सलामत रखे, कब हमारे पास ना रहे, कब हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप दुश्मन भी है ना किसी के, और आप ये सोचेंगे कल वो दुश्मन भी नहीं रहेगा आपके साथ, तो आप शायद उससे गले जाके मिलने, और हर चीज़ एक हिस्ट्री बन जाती है अचानक। और कुछ पता नहीं कि हम कब चले जाएं, तो अपने अल्लाह को भी मनाए। कुछ पता नहीं आज हम यहाँ बैठे, कल हम यहाँ ना हो। कब्र की वो सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, स्याह रात पता नहीं कब हमारा मुकद्दर बन जाए। बिल्कुल। और बस दुआ कीजिए कि उस रात को, उस अंधेरे को मुनव्वर करने के लिए हमारे दिल में याद मोहम्मद हो, हमारा ईमान हमारे साथ जाए। और सबसे मुश्किल वो वक्त होता है जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि शैतान का सबसे पुरजोर हमला उस वक्त होता है आपके ईमान के ऊपर। मेरी दुआ है कि हम जब जाएं इस दुनिया से तो हमारे मुंह पे नाम मोहम्मद, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र, वो कलमा हमारी ज़बान पर हो, और हम अपने ईमान को अपने साथ लेकर जाएं। ये सबसे बड़ी दुआ है। बिल्कुल, हम सब मिलके आतिफ हुसैन के लिए जी कितना ब्लेसफुल। यासिर, मैं यही तो कहता हूँ कि हम लोग जज करते रहते हैं दुनिया में। अरे वो फलानी अदाकारा है, फलाना वो है, फलाना बदकार है, फलाना। आपको क्या पता कि अल्लाह के नज़दीक कौन कितना मुकर्रब है। हम जज कौन मस्जिद में बैठने वाला जो है अल्लाह को नापसंदीदा होगा, और कौन किस बुरे काम में जो बज़ाहिर हम समझते हैं, ये दिलों के हाल अल्लाह जानता है। इसलिए खुदा का वास्ता लोगों को आप किसी के भी कैरेक्टर पे बात करने का आपको हक पहुंचता ही नहीं है। आपको क्या पता कि अल्लाह के मुकर्रब कौन है और कौन क्या दर्जा रखता है।
تو میرے ساتھ قاری اسد الحق یہاں پر موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم سب تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں مل کے عاطف حسین کی بخشش کی اور اس کے گھر والوں کے صبر کی دعا کریں. جی. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے عاطف بھائی کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے عاطف بھائی کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ وہ تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. ان کی نعتوں کو بڑے ذوق اور شوق سے سنا کرتے تھے. ان کی ذکر کی محفلوں کو سجایا کرتے تھے. یا اللہ اس ذکر کی بدولت ان کے صدقے میں یا اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما دے. یا اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا. جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا کملی میں چھپا لینا. رسوائے زمانہ محشر میں بھرم رکھنا. آقا رسوائے زمانہ محشر میں بھرم رکھنا. مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا. جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دو
رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا. وقت نظر آئے اس آقا سے یہی دعا ہے کہ وہ اپنا دیدار عطا کرے. محفل میلاد ہوتا تھا الحمدللہ میں ان کی فیملی میں سب جگہ جاتا ہوں تو آخر میں یہ اس کلام کے لیے مجھ سے کبھی کبھی کہتے تھے کہ اسد یار اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا یہ سنا دو. اور آج بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ میں نے جب یہ شعر پڑھا کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, تو آج ان کی وہ قبر کی پہلی رات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. حقیقت تو یہی ہے دنیا کی, ہماری زندگی کی, ہم سب کی حقیقت یہی ہے. اس بھیڑ چال میں ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ دروازہ کب نوک ہونے والا ہے اور کب وہ رات ہمارے نصیب میں ہوگی. لیکن وہی بات کہ سبز گنبد والے ہماری یہ دعا منظور کر لے کہ جب ہمارا وقت نظر آئے تو دیدار کے لیے ہم سب لوگوں کو, ہم سب مسلمانوں کو کم سے کم کیا میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے یہی ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا سے, جب اس دنیا میں انتقال کا لفظ اصل میں ہے ہی منتقل ہونا, یہاں دنیا ختم نہیں ہوتی, اصل دنیا کا آغاز تو وہ ہے جس کے لیے ہم تیاری نہیں کر رہے ہوتے. انتقال یعنی منتقل ہونا. جب اس چھوٹی سی عارضی سی دنیا سے ہم ابدی زندگی کی طرف جائیں گے جو ہمیشہ کے لیے ہے, تو ہماری سب سے بڑی ہوپ اور ہماری سب سے بڑی امید یہی ہے کہ وہاں ہمارے پاس دامن مصطفیٰ ہوگا تھامنے کے لیے. اور یقیناً وہ تمام ہمارے پیارے ہمارے وہاں منتظر ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے. ہم ان سے دوبارہ وہاں ملیں گے, ہم ان سے وہاں ملاقات کریں گے. ہمارے بچھڑے ہوئے بزرگ, ہمارے بچھڑے ہوئے سارے پیارے اس سایہ رحمت میں ہوں. ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے, ہم ان سے دوبارہ ملیں اور وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اس میں ہم سرخ رو ہوں. بالکل. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے اور کب جانا ہے, کس وقت جانا ہے, کچھ پتہ نہیں. جویریہ اگلے سال اللہ کرے ہماری زندگیاں ہوں, ہم پھر رمضان المبارک دیکھیں, لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے جو جا چکے ہوں گے, اتنوں کی یاد میں اسی طرح ہمارے باقی بہن بھائی مل کے یہی یاد منا رہے ہوں گے کہ بڑا اچھا تھا عمران عباس, یا بڑا اچھا آج نہیں تو کل ہونا تو ہے, یہ تو ایک فیکٹ ہے. تو بس کوشش کیجئے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جب تم جاؤ تو تمہاری یاد میں لوگ آنسو بہائیں, تمہیں اچھے لفظوں سے یاد کریں. تم زندہ ہو تو تم سے ملنے کی خواہش ہو, اور تم جاؤ تو تمہاری یاد میں لوگوں کے آنسو نکلے. اور شاید یہی ایک انسان سے کامیابی کی, اس کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے. رہنے والے رہتے ہیں, جانے والے چلے جاتے ہیں, اور بعض لوگ بڑے بڑے برے الفاظ میں بھی یاد آتے ہیں. تو کوئی ایسا کام کرتے جائیے, جیسے ابھی ہم کچھ تھوڑی دیر بعد کچھ ایسے لوگوں سے ملنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ وہ آنے والی نسلوں تک ان کا وہ صدقہ چلتا رہے گا. کوئی صدقہ جاریہ, اور وہ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے وہ بہت بہت بڑی اس لیے نعمت ہوتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہتا ہے. کبھی آپ کسی کو تعلیم دلواتے ہیں, کبھی آپ کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کبھی کسی کے لیے آپ اس کو کپڑے پہننے کے لیے, میں تو اتنے آس پاس کسی بھی ضرورت کو آپ پورا کر دیجئے. لیکن یہ سلسلہ جو چلتا ہے پازیٹیوٹی کا, اور یہ سلسلہ جو چلتا ہے صدقے میں کنٹریبیوشن صدقہ جاری ہے. بالکل. ہر کام, ہمارا تو مذہب اس چیز سے بھرا پڑا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے طریقے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بس عاطف حسین تم ہمیشہ یاد رہو گے, ہمیشہ یاد آؤ گے, کیونکہ ہم نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کے اپنی یہ زندگی کی ابتدا تمہارے ساتھ کی تھی, اور ماشاءاللہ آج تک ہم وہ کام کر رہے ہیں. اللہ پاک تمہارے درجات بلند فرمائے, تمہاری بخشش فرمائے. آمین آمین. چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہیے آپ عید رمضان. جی عید رمضان میں آ چکے ہیں, اور احساس ہمارا سیگمنٹ. احساس کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین تو ہے, مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے احساس کو
اپنے رویوں میں لے کر آتے ہیں. احساس ہم سب کو ہوتا ہے ہر چیز کا, لیکن اس احساس کے ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بے ضمیر اور بے درد ہو کر خاموش بیٹھتے ہیں, یا ہم آگے بڑھتے ہیں کسی شخص کے درد کو اپنے اندر سمونے کے لیے, کسی شخص کے آنسو صاف کرنے کے لیے؟ ہمارے آس پاس جس طرح بہت ساری پریشانیاں, تکلیفیں اور برے لوگ بکھرے ہوئے ہیں, بالکل اسی طرح اللہ پاک نے کچھ فرشتے اس زمین پر بھیجے ہیں جو کہ انسان کے روپ میں ان تمام لوگوں کے کام آتے ہیں جو کہ زندگی کے لوگوں کے ٹھکرائے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی ہی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, وہ اور ان کے شوہر. زمانے کی اس تلخی کے اندر جہاں پہ کڑواہٹ, رشتوں کی کڑواہٹ, بے وفائی کی کڑواہٹ بکھری ہوئی ہے, وہ مٹھاس کا سمندر ہے. جہاں لوگ دوسروں کو رلانے میں لگے ہوئے ہیں, وہ ان کے آنسو صاف کرنے میں مصروف ہیں. جہاں لوگوں کو گھر سے بے گھر کرنے میں مصروف ہیں, وہ ان کو اپنی پیار محبت کی چھاؤں دینے میں مصروف ہیں. بڑے ہی کم لوگوں کو چنتا ہے اللہ پاک, بڑے ہی کم لوگوں کو یہ خوش نصیبی نصیب ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئیں. اور یقین کیجئے, دوسروں کے کام آنے میں جو سکھ اور جو خوشی ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہے. جس کو یہ خوشی حاصل ہو گئی, جس کو دوسروں کے کام آنے میں خوشی نصیب ہو گئی, اس کو پھر کوئی اور چیز خوش نہیں کر سکتی, اس کو کوئی اور چیز سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی. اللہ پاک, میری دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی ہستیوں کو ہمارے ارد گرد ہمیشہ اسی طرح سلامت رکھے جو کہ اس خلق خدا کا دکھ اپنے اندر سمیٹتی ہیں اور انہیں مسکراہٹیں دیتی ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتی ہیں. بالکل, کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں اور ان کی خیر چاہیں تو پھر آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس لیے کہ اللہ خود پھر خیر کی بارشیں کرتا ہے. عالیہ صارم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, کون نہیں جانتا ان کو, پچھلی عید رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی ہماری مہمان تھیں, اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان سے جو بھی ملتا ہے ان کا دوست بن جاتا ہے, چاہے وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو, ہر کوئی ان کے گنگانے لگتا ہے. یہ کانفیڈنس, یہ پیار, یہ اعتماد جو لوگوں کا آپ کے اوپر ہے, اس کو بلڈ کرنے میں کتنا عرصہ لگا, اور لوگ آپ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ میری امی کہتی تھیں کہ جب سے پیدا ہوئی ہوں, میں بہت چھوٹی سی تھی, تب سے لوگ اسی طرح ملتے ہیں مجھ سے, اور اگر کوئی دکھ یا پریشانی ہوتا تھا, ایون ہمارے جو مالک مکان تھے اگر وہ کسی وقت اکیلے ہوں, تنہا ہوں یا اداس ہوں تو مجھے بلا لیتے تھے. میں وہ بچی تھی جو تو بولتی رہتی تھی, اور شاید اتنا پازیٹیو بولتی تھی کہ سب کو اچھا لگتا تھا. میرا بولنا سب بہت انجوائے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت کیوں دی تھی تب تو نہیں پتا تھا. وہ صلاحیت اللہ نے اس لیے دی تھی, یہ مجھے اب بات سمجھ میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بہت کچھ دے کر بھیجتا ہے, کسی کو خالی نہیں بھیجتا. یہ ہم ہوتے ہیں, ہمارے اپنے ہی کچھ اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے اندر سے خوبیاں ختم کرتے ہیں, ورنہ میں سمجھتی ہوں روحیں سب پاک ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب یہاں بھیجتا ہے تو ہم اللہ سے وعدے معاہدے بھی بہت کر آتے ہیں. یہ دنیا, یہ انوائرمنٹ ہمارے پر لیئرز چڑھا دیتی ہے. لیکن کسی بھی وقت آپ کی جو اویکننگ ہوتی ہے, جیسے کہتے ہیں کہ اندر کی آنکھ جو روشن ہوتی ہے, وہ کسی بھی وقت روشن ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے ان لیئرز کو ہٹا کے ہم جب چاہے اپنی زندگی کو دوبارہ سے اس ٹریک پہ لے کر آ سکتے ہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو جسٹ بیکم دا پرسن وچ از ڈیوائن, جو اللہ کی طرف سے جس کو ایک پیورٹی نصیب ہوئی. ایمان پکا ہونا تو برائی کرنا بہت مشکل ہے. جن لوگوں کا ایمان پکا ہوتا ہے وہ اپنے ٹریک سے نہیں ہٹ سکتے. آپا, کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کسی کو سہارا دیا اور آپ کسی مظلوم کا ساتھ دے رہے ہوں, آپ اور سالم بھائی دونوں, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو, دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو, تنگ کیا گیا ہو آپ کو؟ جویریہ, میں نے بہت قیمت ادا کی ہے اس نیکی کی. اس شیلٹر ہوم کو رن کرنے کے لیے بھی میں نے بہت قیمت ادا کی ہے. لیکن میں بہت خوش اور بہت مطمئن ہوں کیونکہ میں نے وہ کام کیا ہے جس میں اللہ میرے ساتھ ہے. دنیا ناراض ہو مجھے فرق نہیں پڑتا, رشتے اگر چیز کو نہ سمجھے مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف اور صرف میرا رب چاہیے. میں کسی مشکل سے نہیں گھبراتی, میں کسی مشکل سے نہیں ڈرتی. میں صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی ناراضگی سے بہت ڈرتی ہوں. 2 چیزیں ہیں جن کو میں برداشت نہیں کر سکتی, ایک میرے رب کی ناراضگی, اور اگر ایک میرا ضمیر مجھے ملامت کر دے. ڈرنا میری فطرت میں نہیں ہے,
میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں, اس لیے مجھے اب دنیا سے بالکل ڈر نہیں لگتا. اور میری ماں نے مجھے زندگی میں ڈرنا سکھایا بھی نہیں. اور رب کا اتنا کرم ہے کہ رب نے مجھ پر کبھی ایسا وقت نہیں ڈالا کہ میں ڈر جاتی دنیا سے. جو آپ کہہ رہی ہو تکلیفیں تو اتنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, لیکن ان تکلیفوں سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا سلوشن میرے پاس بھیجتا ہے. میں اچھا ایک چھوٹی سی چیز یوں شیئر کر دوں, مجھے محبتیں بہت اچھی لگتی ہیں, واپس ملے یا نہ ملے دینی بہت اچھی لگتی ہے. میرے پاس کچھ مائیں ہوتی ہیں, وہ مائیں جب میرے پاس سے جانے لگتی ہیں, اس میں وہ مائیں جو مجھے دعائیں بہت دیتی ہیں, دعائیں میری کمزوری ہیں. تو جب ان کے بیٹے لے جانے لگے, مسئلہ حل ہو جائے گھر, تو میرا دل نا یوں جیسے مٹھی میں آ جاتا ہے. میں انہیں روک تو نہیں سکتی, لیکن میں اقرار کر لیتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو کسی طرح اپنے پاس رکھ لوں, اور وہ چلی جاتی ہیں. جویریہ, رب کا وہ کرم احسان ہے, جس طرح کی ماں میرے شیلٹر سے جاتی ہے, اللہ ایک ہفتے سے پہلے ویسی ہی ایک ماں میرے پاس اور بھیج دیتا ہے دعا دینے کے لیے. کیا بات ہے, جس کے پاس اتنی ساری مائیں ہوں اس کو اور کیا چاہیے. بچے آپشن کے لیے جاتے ہیں اور ویسے ہی پھر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ میں سب کو سمیٹ لوں, یہ میری خواہش ہے, اللہ پوری کرتا ہے, میں مطمئن ہوں. کہتے ہیں اس لیے چل نہ سکا کوئی بھی خنجر مجھ پر, اس لیے چل نہ سکا کوئی بھی خنجر مجھ پر, میری شہرک پہ میری ماں کی دعا رہتی ہے. اور آپ کی شہرک پہ تو اتنی ساری ماؤں کی دعائیں ہیں. ایک ایسی ہی ماں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. یہ وہ خاتون ہے جو 20 سال سے بیوہ ہیں, اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جائیداد اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر دی, اور اس جرم کی پاداش میں ان کی باقی کی اولاد نے انہیں ابینڈن کر دیا. اب وقت یہ ہے کہ یہ ایک الگ گھر میں رہتی ہیں, اور ان کی جوان اولاد, ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان سے دور رہتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کھانا بھی دینا ہوتا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں دیتے, بلکہ ایک ڈور میں لٹکا کے ان کو نیچے پہنچایا جاتا ہے. اتنا بدنصیب کون ہوگا اس دنیا میں جو اپنی جنت کو اپنے ہاتھ سے گوا دے. اتنا, میں کہتا ہوں کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جو اپنی ماں جیسی نعمت کی قدر نہ کرے. میرا خیال ہے اس کائنات میں اس سے ایسا بد نصیب اور بدقسمت کوئی انسان نہیں ہے. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جو ایک سما بندھا تھا, وہ بات بھی یہی تھی کہ آپ اپنے پیاروں کی قدر کریں, وہ کل آپ کے پاس نہیں ہوں گے, اور آپ کو یہ تب پتہ چلے گا جب آپ کے پاس وہ نہیں ہوں گے. آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کیا جنت کھوئی اور کیا اپنے آپ نے رحمت گوائی ہے. اس لیے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جویریہ, آپ اماں, اب یہ بات ایسی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہر ماں کا دل اپنی مٹھی میں کر لے گی, لیکن بتانا ضروری اس لیے ہے کہ شاید آپ کے نہیں تو کہیں اس طرح کی بیٹھے ہوئے کوئی بیٹا کوئی بیٹی جو کہ اپنی ماں کو دکھ دیتے ہیں, شاید آپ کو دیکھ کے ان کے دل میں کوئی احساس پیدا ہو کہ یہ وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے تکلیفیں اٹھائیں, نہ صحیح سے کھا سکتے ہیں, نہ صحیح سے پی سکتے ہیں, نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں. اور بہت ساری مائیں تو بچے کو اس دنیا میں لانے والے وقت میں ہی گزر جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ ماں موت سے ہو کر آتی ہے جب وہ ایک اولاد کو پیدا کرتی ہے. یہ تو صرف انسان کی بات ہے. قدرت نے فطرت میں ماں کی اتنی محبت رکھی ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک ہرنی ہے جو کہ جب اس کے بچے کی طرف شیر بڑھ رہا ہے تو وہ سامنے آ گئی اور چپ کھڑی ہوئی اور صرف انتظار کرتی رہی کہ شیر میری طرف لپک کر آ جائے تاکہ اس کے بچوں کی طرف کوئی نہ جائے. ایک مجھے کل میری بہن نے ویڈیو بھیجی کہ ایک پرندہ ہے جس کے اپنے انڈوں کو سہ رہی ہے, وہ ایک ماں ہے وہ بھی, اور اس کے اوپر سے وہ ٹریکٹر گزر رہا ہے اور وہ بالکل سٹل ہے کہ اس کے انڈے جو ہیں جو اس کے کل اس کے بچے ہوں گے وہ نہ ٹوٹ جائیں. ماں کی فطرت میں اللہ نے اتنا پیار اور اتنی ایک محبت رکھی ہے, اور کتنی بد نصیب ہے وہ اولاد جو ماں کی قدر نہ کرے. آپ کا بیٹا؟ میرے 3 بیٹے ہیں. آہ اکبر. 3 بیٹے ہیں میرے. اوف. تینوں میریڈ ہیں. جو سب سے بیٹا چھوٹا تھا وہ بہت اچھا تھا, جو بھی دکھ دیا اسی نے مجھے زیادہ دیا. حالانکہ اسی کو آپ نے اس کی جائیداد اس کے نام ہی کی تھی. اسی کے نام کیا سب کچھ میں, اور یہ پہنچانے والا بھی وہی ہے. میرے جن پتوں پہ تکیا تھا وہی ہوا دینے لگے. کبھی گھمان نہیں تھا کہ بیٹا ایسا ہوگا, یہ کرے گا میرے ساتھ بہیو. آپ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہیں اس وقت؟
मैं उससे क्या कहूँगी, अल्लाह दुख ना दिखे, जहाँ रहे खुश रहे, मैं जहाँ भी हूँ। ये होता है माँ का दिल, ये होता है माँ का। भाभी आलिया के पास बहुत खुश हूँ, मैं इज्जत से हूँ, मैं दूसरी मर्तबा आई हूँ, मुझे हर तरह का सुकून मिल रहा, हर तरह की। ज़ाहिर वो जो सुकून आपको, ज़ाहिरी जो सुकून आपको नज़र आता है, एक माँ के दिल को कभी वो सुकून नहीं मिल सकता जब तक उसकी औलाद उसके पास ना हो। नहीं, मैं खुश हूँ। ये अल्लाह आपको हमेशा भाभी भी मेरी औलाद ही है, बहन बना ले, बेटी बना ले, जो कुछ मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरा आइंदा वक्त है पता नहीं कितना है, भाभी के पास ही गुजर जाए तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मशहूर। ये वो माँ है जिसके बेटे ने उसको तकलीफ दी और वो कह रही है कि जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह दुख ना दिखा। मुझे याद है कि पिछली दफ़ा जब हम यहाँ शो कर रहे थे, शायद आप ही के इदारे से कुछ ऐसी ख़वातीन आई थी, और जब उनसे हमने कहा एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी का ज़्यादती और हाथ उठाता था और वो छोड़ के चला गया था अपनी माँ को, तो उस बच्चे के लिए भी जब हमने माँ से पूछा कि कोई नात या कोई कलाम पढ़ेंगी, तो उससे माँ से बच्चे के लिए लोरी पढ़ना शुरू कर दी। अभी तक लेकिन उसके दिल में उस बच्चे की इनका बेटा बहुत बदनसीब है, मैं कहूँगी, क्योंकि ये वो माँ है जब दोबारा मेरे पास शेल्टर होम आई हैं तो ये वो उम्मीदें छोड़ कर आई हैं, और इन्होंने मुझे यही कहा है कि अगर ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, और आलिया ज़ाहिर है सबने इस दुनिया से जाना है, तो जो माएँ मेरे पास ये जुमला अदा करती हैं कि जब मैं चली जाऊँ तो अपने हाथ से गुस्ल दे के कफन दफन कर देना, और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका बेटा इतना ही बदनसीब है क्योंकि उसने दूसरी बार अपनी माँ को खो दिया, और अब इनकी वालदा जो है अपने बेटे से बद्दुआ तो माँ दे ही नहीं सकती, दुआ तो हमेशा देगी, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है। अल्लाह ताला को तो मालूम है कि अगर आप माँ का दिल दुखाएंगे तो बदले में आपको क्या चीज़ मिलेगी। मेरे भी अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिए हैं। बेटे का नाम बशीर है। रशीद। बशीर साहब, आप अगर ये शो देख रहे हैं, अगर आप ये शो देख रहे हैं, तो आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि ये अभी भी देर नहीं हुई है। माँ का दिल बहुत बड़ा है, अभी भी आप उनके कदमों में बैठ के माफ़ी मांग लें तो आपके दुनिया के जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी संवर जाएंगे, और आप कल जो आपकी औलाद आने वाली है, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सारिम बर्नी ट्रस्ट का साथ दें। एक ऐसी माँ हमारे साथ मौजूद हैं जिसका दिल किसी और ने नहीं बल्कि उसी औलाद ने ही तोड़ दिया है, और इस वक्त ये सारिम भाई के ट्रस्ट में आलिया सारिम के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाह रही थी आप? ब्रेक पे आप मुझसे बात कर रही थी अपने बेटे के लिए। मैंने सुना है कि ये इनका जो बेटा है वो इनको इनके पोते पोतियों से भी नहीं मिलने देता है। कहते हैं कि असल से सूद प्यारा होता है, तो कितना प्यार होगा इनको अपने पोते पोतियों से, कितना दिल कुड़ता होगा उनको गोद में लेने के लिए। क्या कहेंगी अम्मा आप? मैं ये कहूँगी कि जैसे बेटे का बहू का बिहेव था ना जी, अल्लाह सब की बहुओं को बेटों को ईमान और हदायत दे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बेबस हो गई जब से मैं बेवा हुई हूँ, और एक घर दे दिया। बेटा वो बेटा नहीं रहा, तीनों बदल गए। जब मैंने घर छोटे बेटे को दिया, दोनों बड़े बेटे आंखें बदल गए कि तूने छोटे को दिया, हम आपका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 बेटों के होते हुए एक माँ जो है वो इस तरह से रह रही है। माँ पे एक छोटी सी नज़्म है, मैं कहना चाहूँगी। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ।
فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجواں ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، نوجواں ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں۔ جانے کتنی برسی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں۔ گھر سے جب دور جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب دور جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لیے در پہ چلی آتی ہے ماں۔ دیکھے بچوں کو ضمانت میں رضائے پاک کی، پیچھے پیچھے سر جھکاتی دور تک جاتی ہے ماں، پیچھے پیچھے سر جھکاتی دور تک جاتی ہے ماں۔ کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں۔ وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر، میری دادی نے مجھے پالا، بچپن سے میں ان کے ساتھ رہی، اور میری بدنصیبی یہ کہ جب وہ اس دنیا سے گئیں تو میں ان کے ساتھ نہیں تھی، میں بہت دور تھی ان سے۔ اور 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے پاس زیادہ وقت نہیں، آ جاؤ۔ میں نے کہا ماں جی 3 دن بعد تو آ رہی ہوں، مل لیں گے۔ لیکن میں جب یہاں آئی تو وہ تھی ہی نہیں۔ اللہ میاں سب کی ماؤں کا سارا سایہ ان پر سلامت رکھے۔ وہ دن سے آج تک میں اپنے آپ کو کوستی ہوں کہ میں اس وقت ان کے ساتھ کیوں نہیں تھی۔ ان کی نظریں مجھے ڈھونڈ رہی تھی، تو آپ کی ماؤں کی نظریں آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ جتنے لوگ بھی اپنی ماؤں سے دور ہیں، خدا کے لیے اپنی ماؤں کو سنبھالیں، سمیٹ لیں، یہ محبت ہے اور یہ جنت ہے۔ وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں۔ اور یہ ماں کا امتحان جو ہوتا ہے یہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا، اور اس کے بعد سے جو اس کی تکلیفوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جب وہ اپنی قبر میں سوتی ہے تبھی اس کی وہ تکلیفیں اور پریشانی ماں کی ختم ہوتی ہے۔ ماں کے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ کو وہ شرک کے لیے بھی کہے تو بھی اس سے بد زبانی نہ کریں، بے شک اس کی بات نہ مانیں، بھلے وہ جو کہہ رہی ہے اس کی آپ اس کی پیروی نہ کریں۔ کیسے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو ستاتے ہیں۔ آج اگر اس پروگرام کے توسط سے کسی کی ذہن میں یہ چھوٹی سی بھی بات آ جاتی ہے یا سوچ بدل جاتی ہے، اور جس طرح ان کے صاحبزادے ہیں بشیر صاحب، اگر ان کی سوچ میں ذرا سی بھی تبدیلی آتی ہے تو مجھے کسی ریٹنگ ٹی آر پی کی پرواہ نہیں ہے جویریہ۔ ہم ساری عہد رمضان کی ٹرانسمیشن میرا خیال ہے بڑی کامیاب ہوگی کہ اگر آپ کسی ایک اور ہر ماں نافرمان انسان کی اولاد کی سوچ بدل۔ بخار ہوا، سردی بہت زیادہ تھی، تو میں نے لائٹ نہیں آن کی، نہ کمرے کی نہ صحن کی۔ عشاء کی اذان کے بعد نا بہو نے فون کیا پڑوسن کو، کافی دور تھا اس کا گھر، وہ آئی، اس نے دروازہ کھولا، اس نے بولا خالہ کیا ہوا آپ کو؟ میں نے بولا مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ اس نے لائٹیں آن کی، صحن کی، کمرے کی، مجھے دیکھا، اوپر سے نیچے آ کے اس نے لائٹ نہیں آن کی، کمرے کی، اور بیٹے نے پوچھا تک نہیں آپ سے کون ہے جس نے ماں کو رلایا، کون ہے جس نے ماں کو رلایا، ماں کی محبت سمجھ نہ پایا، ماں کا دل توڑے یوں
تنہا چھوڑے ماں کا دل توڑے یوں تنہا چھوڑے پھر بھی دے دعا یہ ماں یہ ماں یہ ماں رب کی رحمت ہے رب کی رحمت ہے میری جنت ہے پیاری پیاری ہے یہ ماں یہ ماں یہ ماں بد نصیب لوگ ہیں بد نصیب لوگ ہیں بد نصیب لوگ ہیں ایک انور مسعود صاحب کی میں ایک انور مسعود صاحب جو ایک پنجابی شاعر ہیں ان کی ایک میں نظم پڑھ رہا تھا اور انہوں نے لکھا ایک واقعہ کہ ایک بچہ تھا جس کو جو اتنا بدتمیز اور بد نصیب اور بدقسمت تھا کہ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا اور وہ ایک دفعہ اپنی ماں سے اس طرح بدتمیزی کر کے گھر سے نکلا تو اس کی ماں نے اس کا دوست اسے پوچھنے آیا اور اس سے پوچھا کہ آپ اس کو معاف کر دیں. وہ کہتی ہے معافی تو دور کی بات, اس سے یہ پوچھو کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, اس لیے کہ مجھ سے صبح لڑکے گیا اور بھوکا چلا گیا تھا. ایسے بھی واقعات ہیں ہمارے ہی آس پاس جو اس حد تک گزر جاتے ہیں بدقسمت لوگ کہ اپنی ماں کے اوپر ہاتھ تک اٹھاتے ہیں. آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا نا کہ کسی کے کہنے پر جب وہ ایک آدمی اپنے ماں کا کلیجہ نکال کر لے کے گیا اور ٹھوکر لگی تو ماں کے کلیجے میں سے آواز آئی, بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ چوٹ تو نہیں. ماں کا کلیجہ یہ ہوتا ہے بیٹوں کی ماں ہر دکھ برداشت کر لیتی ہے کیونکہ اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹوں سے نوازا ہے. بیٹوں کی دعائیں مانگتی ہی کیوں ہے ماں؟ صرف اسی دن کے لیے؟ اس لیے کہ اس کو لگتا ہے کہ بیٹیاں میری ذمہ داری ہیں اور بیٹوں کی میں ذمہ داری ہوں. لیکن انہوں نے جو سوچا ہوگا اس بیٹے کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے سنگل پیرنٹ, اور انہوں نے اپنے شوہر کے وقت میں بھی بہت سختیاں گزاری ہیں ان 3 بیٹوں کی امید پر کہ یہ سہارا بنیں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ بڑھاپے میں جو گھر ان کے پاس تھا وہ انہوں نے دینے کے بعد یہ ان کا نتیجہ ہوا. میں سب ماں باپ سب کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنا گھر اپنی زندگی میں کسی کو نہ دیے. بالکل اچھا تو یہ ہے کہ اولاد ماں کے ساتھ رہے, نہ کہ ماں اپنے بچوں کے گھر میں رہے. جو مائیں اپنے بچوں کے گھروں میں رہ رہی ہیں وہاں ماں کا راج نہیں چل پا رہا ہوتا, صرف وہاں ماں کا راج چلتا ہے جہاں اولاد فرما بردار ہے. تو مائیں اپنے گھروں کو اپنے پاس رکھیں. بہت تکلیف کی بات ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ خون کے رشتے اور پیسوں کا خیال کریں, لیکن اس وقت معاشرے میں چل یہی رہا ہے. میں دکھ سے یہ بات کہہ رہی ہوں لیکن ریالٹی یہ, جس ماں نے جس باپ نے اپنی زندگی میں اپنا گھر اپنی جائیداد اپنی اولادوں کے نام کر دی, اس کے بعد اولاد یہ سمجھتی ہے اب یہ میرے کس کام کی. تو خدا را ذرا سمجھداری سے کام لیں, اولادوں کو اچھا کھلائیں اچھا پڑھائیں, لیکن اپنے بڑھاپے کا سہارا خود بنیں. آپ کا اللہ ہے اور آپ ہیں, اور اپنے بڑھاپے کے سارے انتظامات اپنی جوانی میں کر رکھیں. ماں باپ کی تو ہر شے ہے ہی اولاد کی. اگر ماں باپ کا انتقال ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اس جائیداد کو اولاد میں بٹنے سے نہیں روک سکتی. لیکن قانون بچوں کو جویریہ کیوں نہیں پابند کرتا؟ قانون ماں باپ کو پابند کرتا ہے کہ بچوں کی پرورش کرے, لیکن قانون بچوں کو پابند نہیں کرتا کہ وہ ماں باپ کی بھی پرورش کرے. بالکل بالکل بالکل. اور ایک اور ماں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. جی ہم یہاں پر موجود ہیں اور ایک اور ماں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جن سے ہم بات کریں گے. عالیہ بھابھی کے ساتھ آئی ہیں اور انہی کے شیلٹر میں یہ اور ان کے بچے رہ رہے ہیں, ان کی محبت کے سائے میں. ایک عورت ماں بنتی ہے لیکن ماں بننے سے پہلے اس کی کیا خواہشات ہوتی ہیں, کیا خواب ہوتے ہیں. ایک لڑکی جب اپنے گھر کے خواب دیکھتی ہے, اپنا گھر مطلب اپنے شوہر کا گھر, تو اس کے دل میں بڑی خواہشات ہوتی ہیں. میں اپنے شوہر کے گھر جا کے یہ کروں گی, یہ کروں گی, یہ کروں گی. اور خدا کی قسم اگر کسی بھی مرد کو اس لڑکی کے ان خوابوں کی ذرا سی بھی جھلک نظر آ جائے نا, تو وہ مرد اس لڑکی کو شادی کے بعد کبھی نہ رلائے,
اس کی راہوں میں پھول بچھائے. ایسے ایسے ارمان، ایسے ایسے مان ہوتے ہیں لڑکی کے. اور جب شادی کے بعد زندگی بالکل الٹی چلنے لگ جائے، وہ شخص جس کے سہارے وہ اس گھر میں آتی ہے، اس کے گھر کو بسانے کے لیے، اس کے بچوں کو پالنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، وہ شخص اگر اس عورت پر تشدد کرے، اس کو مارے پیٹے، اس کی حالت ایک بے جان، جاندار بھی نہیں کہوں گی میں، بے جان جیسی ہستی کی ہو جائے کہ جس کو آپ کہیں بھی اٹھا کے پھینک دیں، ماریں پیٹیں، اس کو کوئی اثر نہ ہو، اس کی حالت وہ کر دیں تو اس پہ کیا گزرتی ہے. لیکن یہ جو عورت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. پسند کی شادی ہوئی اور اس کے کچھ سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد شوہر نے اس کو مارنا شروع کر دیا. اور 8 سال پہلے یہ ان سے ملی تھی. انہوں نے اپنے اوپر تو سارا ظلم سہ لیا، لیکن جب بات آئی اپنی اولاد پہ تو ایک ماں اپنے پر سب کچھ سہ سکتی ہے، لیکن جب اولاد کی بات آتی ہے تو وہ شیرنی بن جاتی ہے. کہتے ہیں کہ پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں. تو بس اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ عالیہ آپا کے پاس آ گئیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح تشدد کرتے تھے وہ، اور پھر وہ یہ کہتا تھا کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہو گیا ہوں، یہ کہتے تھے؟ مائک اوپر کریں. جی وہ یہی ظاہر کرتے تھے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. تشدد کیا کرتے تھے بچوں کو؟ وہ بچوں کو اٹھا کر پھینکتے تھے. اٹھا کے پھینک دیتے تھے؟ جی. اور مجھے بھی کہتے تھے کہ ان کو کیوں تم نے اٹھایا ہے گود میں، ان کو پھینکو ورنہ میں تمہیں اور ماروں گا. مارتا بھی تھا بہت. جی. لیکن بچوں کو کیوں مارتا تھا؟ مطلب بلا وجہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا نا. پھر آپ اپنی امی ماں باپ کے گھر نہیں گئی یا انہوں نے رکھا نہیں آپ کو؟ نہیں، میری کورٹ میرج ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ان کا برادری کا مسئلہ تھا، اس لیے میں نہیں گئی وہاں پہ. میں عالیہ بھابھی کے پاس آ گئی بچوں کے ساتھ. عالیہ بھابھی سارے ثواب آپ نے ہی کمانے ہیں کیا؟ اور میرا بھی چھوڑ دیں کچھ. میرا ساتھ دیا عالیہ بھابھی نے، ماں بن کر میرا ساتھ دیا. آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں. ماشاءاللہ. ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے عمران کہ اس کے سامنے اس کے بچے کو کوئی مارے، چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو؟ جویریہ انشاءاللہ میں اس بچی کو واپس بھیجوں گی، اور میرا کام یہی ہے کہ میرے پاس چاہے مائیں آئیں ان کو ان کے گھر بھیجوں، یہ بچیاں آئیں ان کو بھی بھیجوں. جب یہ آئی تھی تو اس کی نیت یہ تھی کہ میں اب ساتھ نہیں رہ سکتی، میں علیحدگی چاہ رہی ہوں. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی محفوظ ہے. شوہر کی کمائی چوراہے پہ کھائی، اور باقی کسی کی بھی چاہے اولاد ہے کوئی، کونے میں منہ دے کر کھائی. ہر عورت جو ہے اپنے میاں کی ہی کمائی پر ناز کر سکتی ہے. اس نے وہیں واپس جانا ہے. عمران بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کچھ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے اسی گھر میں واپس جانا ہے، لیکن کیونکہ اس نے پسند کی شادی کی تھی اس لیے اس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ. اب میں نے اس کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے پیچھے عالیہ سارم بنی ٹرسٹ بہت مضبوطی سے کھڑا ہے. تم وہاں جاؤ، اپنے گھر کو آباد کرو، بچوں کو پالو، لیکن اب تمہیں مار پیٹ اس طرح نہیں ہوگی کیونکہ تم لاوارث نہیں ہو. بہت سارے لوگ ظلم اس لیے بھی ڈھاتے ہیں کہ جب پیچھے مضبوطی نہ ہو، سپورٹ سسٹم نہ ہو تو ظلم ڈھاتے ہیں. کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا اگر وہ نفسیاتی تھا؟ ویسے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو مار پیٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے. اس کہانی میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جب یہ فون پہ جو بات چیت ہو رہی تھی شادی کی اور انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں نکل آئیں، تو ان کی ساس نے ان کو کہا تھا کہ تم وہ گھر چھوڑ کر آ جاؤ، اور تم ایک ماں کو چھوڑ کر آؤ گی، اس گھر میں تمہیں دوسری ماں ملے گی. میں ساری بچیوں کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ اس دنیا کا کوئی بھی انسان اگر آپ کو برائی پر راغب کرتا ہے، اگر آپ کو گھر اور ماں باپ کے خلاف کھڑا کرتا ہے، آپ کو اسلام کے اصولوں کے خلاف لے کے جاتا ہے، وہ کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ بنے، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ ساس جس نے اس کو غلط مشورہ دیا، اس کے بعد اس ساس نے کون سے ظلم ڈھائے ہیں یہ خود بتا سکتی ہیں. بھابھی مجھے صرف ایک جاتے جاتے بات بتا دیجیے کہ بہت سارے ہمارے گھروں میں آس پاس ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے عورتوں کے اگینسٹ، اور وہ آواز نہیں اٹھا پاتی اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیس کہاں کا، یہ یا پولیس اسٹیشن جایا جائے یا لائر کے پاس جایا جائے، اور وہ ظلم سہتی رہتی ہیں. ایسی عورتوں کو کہا جانا چاہیے. ہم پڑوس تک میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو پٹنے کی، لیکن وہ خاموش رہتی ہیں، آگے بتاتی نہیں ہیں. دیکھیں سارم بنی ٹرسٹ ان کو فری لیگل ایڈ دیتا ہے،
111-955-855 एक ऐसा नंबर है कि हर औरत अपने दिमाग में इस नंबर को महफूज कर ले। उनकी आइडेंटिटी प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी रहती है क्योंकि अगर ये बात शौहर को पता चल जाए कि वो किसी लॉयर को अप्रोच कर रही है, किसी ट्रस्ट को अप्रोच कर रही है, तो शायद उसकी वो मुसीबत और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए। नहीं, अल्लाह का करम एहसान है, इस इदारे को रब ने इतनी इज्जत दी और सबको पता है कि ये इदारा इज्जत और ज़िंदगी की हिफाजत करता है और घरों को जोड़ता है। बल्कि जो मेरे पास तो ऐसे शौहर भी हैं कि अगर उनकी बीवियाँ मेरे पास आती हैं तो कहते हैं भाभी इनको ज़रा 15-20 दिन महीना और अपने पास रख के इन्हें इंसान बनाइए, इन्हें ज़िंदगी सिखाइए। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने एक जो 28 साल से इदारा काम कर रहा है, अब पूरे पाकिस्तान को पता है किस तरह काम करता है। लेकिन 111-955 इसलिए मैं कहती हूँ हर एक के जहन में महफूज होना चाहिए। फ्री कानूनी मावनत यहाँ पर 111-955 111-955-855 और अगर आप शहर से बाहर करें तो 021 का कोड मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये 021 का यूनिवर्सल नंबर है। और उसके बाद उन्हें फ्री कानूनी मावनत, एक बात कह दूं, जब औरत वही आपकी वाली बात कि मर्द को कहती है कि मैं अब इंसाफ चाहती हूँ या कोई मुझे सपोर्ट करेगा, तो वो उसी वक्त उसको घर से बाहर निकाल देता है। और जैसे ही औरत घर से बाहर निकलती है उसको शेल्टर की ज़रूरत है। ये गिद्धों की दुनिया है, ये भेड़ियों की दुनिया है, औरत बाहर नहीं रह सकती। जब वो सारिम बनी ट्रस्ट आएगी तो उसको फौरन कानूनी मावनत के साथ शेल्टर होम मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट। ऑब्वियसली अल्लाह ने अगर मुझे एक माँ का दिल दिया है तो इसको हर तरह अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह अपने मकसद में कायम दायम रखे और आपकी गैब से मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपा। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। अरे हाँ, गिफ्ट्स भी तो है, हमारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं करशी की जामी शीरी की तरफ से और उसके अलावा हमारी एक्सप्रेस की तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आप दोनों के साथ जाएंगे। देखते रहिएगा अहद रमज़ान।